اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کتاب الصلاۃ۔ طہارت کے بعد جو کتاب ہے وہ کتاب الصلاۃ ہے، اور کتاب الصلاۃ میں ہم نے پڑھا اوقات کے بارے میں، الفصل الثانی فی اوقات الصلاۃ، جس میں ہم نے مستحب اور واجب نمازوں کا وقت جانا۔ آج ہم پڑھیں گے مسائل۔ الاولی ہے اور اس کو مجہول پڑھا جائے گا، کہیں گے تصلی الفرائض فی کل وقت اداء و قضاء، یعنی واجب نماز پڑھی جائے گی ہر وقت، 24 گھنٹہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ادا اور قضا، یعنی اگر کوئی انسان اس وقت اپنی ظہر کی قضا پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے؟ صحیح ہے نا؟ مغرب کی قضا، مغرب عشاء کی قضا صبح کی نماز کے بعد پڑھنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہا تو صلی الفرائض، واجب نماز پڑھی جائے گی، فی کل وقت، ہر وقت، اداء و قضاء، یعنی چاہے وہ قضا ہو یا ادا۔ کب تک مولانا؟ کہا ما لم تتغیق، صحیح ہے، الحاضرہ، جب تک کہ موجودہ نمازوں کا وقت تنگ نہ ہو۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ مثال کے طور پہ مولانا ما لم تتضیق الحاضرہ، بس کسی نے ظہر کی صبح کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور ظہر اور عصر بھی نہیں پڑھی، تو اب جو وقت ہے ظہر عصر نہیں، اگر صبح کی قضا پڑھنے لگا، پھر ظہر پڑھے پھر عصر پڑھے تو کیا ہوگی؟ اذان ہو جائے گی۔ تو اب کیا کرے گا؟ قضا کو نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ ابھی جو موجودہ نماز ہے اس کا وقت کیا ہے؟ تنگ ہے۔ تو جب تک موجودہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو تب تک ادا و قضا دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور جب موجودہ نماز کا وقت تنگ ہو تو پھر موجودہ نماز پڑھی جائے گی، قضا نماز نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی صبح کی قضا ہے مولانا اور اول وقت ظہر پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ پہلے صبح کی قضا کرے بعد میں ظہر پڑھے، یہ مستحب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی ظہر کا وقت کیا ہے؟ وسیع ہے نا، اب سے لے کے غروب تک ہے، اول وقت میں ظہر کے لیے کھڑا ہوا لیکن صبح کی نہیں پڑھی ہے، کیا چاہیے پہلے اس کو؟ صبح کی نافلہ پڑھے، ٹھیک ہے، ہمارے صبح کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ظہر پڑھے، یعنی اول 2 رکعت کو کس کی نیت کر لے؟ وہ صبح کی نماز فجر کی، اور باقی 2 رکعت ظہر کی، اور باقی 2 فرادہ پڑھ لے ظہر کی، اور عصر کو جماعت سے پڑھ لے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ تصلی الفرائض، واجب نماز پڑھی جائے گی، فی کل وقت، ہر وقت، اداء و قضاء، قضا اور ادا، ما لم تتضیق الحاضرہ، ضیق کہتے ہیں موٹا تنگی کو، ما لم تتضیق، جب تک تنگ نہ ہو، الحاضرۃ، موجودہ نماز، حاضر ہے وہ نماز جو بھی حاضر ہے، حاضر کا مراد کیا ہے؟ یہ جو موجودہ ابھی جس کا وقت ہے، ٹھیک ہے نا، جب تک اس کا وقت تنگ نہ ہو۔ لیے باس والنوافل ما لم تدخل الفریضہ، ہاں مولانا نافلہ نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ کہا نافلہ نماز تب تک پڑھی جا سکتی ہے جب تک واجب نماز کا وقت داخل نہ ہو۔ واجب نماز کا وقت ہو گیا تو پھر کیا کرے گا؟
واجب نماز پہلے پڑھے گا اور مستحب نمازیں بعد میں پڑھے گا. جی اب مولانا کچھ اوقات ایسے ہیں یاد رکھیے گا کہ جب نافلہ کا پڑھنا مکروہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نافلہ آپ نہیں پڑھ سکتے نماز صبح کے بعد، عصر کے بعد، چونکہ صبح کے بعد صبح اللہ کیوں اٹھا رہا ہے؟ تاکہ آپ جائیے اور اپنے بال بچوں کے لیے روزی کمائیے، ہے نا. صبح کیا بڑھتا ہے؟ رزق بڑھتا ہے، نکلیے. آپ کہاں لگ گئے؟ مسجد میں اللہ اکبر پڑھے چلے جا رہے ہیں. ہو گیا کیا 10 بج گیا، پتا چلا حضرت جوہر صاحب چلے آ رہے ہیں 10 بجے. کہاں سے؟ مسجد سے. ٹھیک ہے. کہ یکرہ ابتداء النوافل، مکروہ ہے نافلہ نماز کا ابتدا کرنا. ابتدا کرنا یعنی شروعات کرنا. یکرہ ابتداء النوافل، نافلہ نماز. لیکن یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو بنا سبب کے ہوں. سمجھ لیجیے مولانا، جن کا کوئی ریزن نہ ہو، صرف قربتاً اللہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، وہ مکروہ ہے. مثلاً آپ نے زیارت عاشورہ پڑھی، اب اس کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہو گئی؟ سبب. سمجھ میں آیا؟ تو سبب والی مکروہ نہیں ہے، بنا سبب کے بس ہمیں قربتاً اللہ 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یکرہ ابتداء النوافل، مکروہ ہے نافلہ نماز کا پڑھنا یا شروع کرنا عند طلوع الشمس، سورج کے نکلنے کے وقت، جب سورج نکل رہا مولانا. وعند غروبها، صحیح ہے، وہ غروبها دکھ رہا ہے. عند طلوع الشمس وغروبها یعنی غروب الشمس، جب سورج نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو اس وقت مستحب نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے. وعند قیامها وقیامها نصف النہار، اور جب کہ سورج قائم ہو دن کے نصف میں، آدھے دن میں، یعنی جب سورج ایک دم سر پر آ جائے مولانا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نا کھڑا سورج، سورج سر کے اوپر ہو تو کہا تب مکروہ ہے. الا ان تزول، کب تک؟ یہاں تک کہ زوال ہو جائے، یعنی ظہر کا وقت ہو جائے. الا یوم الجمعہ، سوائے جمعے کے دن. جمعے کے دن ظہر کے وقت میں، یعنی جیسے ہی اس کا سورج سر پہ ہو تب جو ہے نافلہ نماز کیا ہے؟ مکروہ نہیں ہے. جمعے کے دن، عام دنوں میں کیا ہے؟ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. وبعد الصبح، جی صرف نافلہ مکروہ ہے، قضا جی پڑھ سکتے. نافلہ. وبعد الصبح والعصر، اور اسی طرح صبح کے بعد اور عصر کے بعد. یعنی نماز صبح پڑھ کے اور نماز عصر پڑھ کے. ذات سبب، سوائے سبب والے کے. سبب والے سے مراد کیا ہے مولانا؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، زیارت عاشورہ آپ نے پڑھی، اس کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا ہو گیا؟ اس کا ایک سبب ہو گیا. 1 نمبر کا حاشیہ ہے، 1 نمبر کے حاشیے پہ آ جائیے.
ای الصلوات التی لها سبب خاص، یعنی وہ نمازیں کہ جن کا خاص سبب ہوتا ہے، لیست مکروہۃ فی الاوقات المذکورہ، تو وہ مکروہ نہیں ہے، لیست مکروہۃ فی الاوقات المذکورۃ، صحیح ہے، تو وہ نمازیں جو سبب والی ہیں ذکر شدہ وقت میں مکروہ نہیں ہے، کصلاۃ الزیارہ، جیسے زیارت کی نماز، والحاجہ، نماز حاجت، نماز حاجت جانتے ہیں مولانا؟ ایک نماز ہے، اگر کوئی آپ کی حاجت ہو تو اس وقت یعنی کوئی آپ کی دعا ہو ایسی جو پوری نہ ہو رہی ہو، اس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اور زیادہ تر میرے خیال سے حاجت برابری کے لیے جو اعمال ہیں وہ صبح کی نماز کے بعد ہی ہیں، دعائیں وارد ہوئی ہیں، صحیح، نماز جو وارد ہوئی ہے نماز صبح کے بعد۔ والاستخارہ، نماز استخارہ، والاستسقاء، بارش کے لیے جو نماز پڑھی جائے، والشکر، نماز شکر، وتحیۃ المساجد، مسجد کے تحیے کے لیے جو نماز پڑھی جائے، آپ پتہ چلا دیر سے ہی نماز میں گئے ہیں، 6 بجے مسجد میں داخل ہوئے، یعنی یہاں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو صبح کی نماز کو تو ہو گیا نا، فجر تو ہو گئی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے تحیہ پڑھ سکتے ہیں، پھر نافلہ پڑھیے، پھر کیا کریے؟ 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اور کیا اول الشہر، یعنی نماز کی پہلی تاریخ کی نماز، جو پہلی تاریخ کی نماز، نحوہا، اور اسی طرح دوسری کی جن کا کیا ہو سبب، سبب۔ الثالثہ دیکھیں مولانا، تقدیم کل صلاۃ فی اول وقتها افضل، کہہ رہے ہیں ہر نماز کو اس کے اول وقت میں انجام دینا افضل ہے۔ تقدیم کل صلاۃ، کل صلاۃ سے مراد جوہر ہر نماز، تقدیم کرنا یعنی مقدم کرنا، پہلے انجام دینا، فی اول وقتها، اس کے اول وقت میں، افضل، افضل ہے، الا فی مواضع، سوائے کچھ جگہوں کے۔ کون سی جگہ مولانا جہاں اول وقت پہ نماز پڑھنا بہتر نہیں ہے؟ 2 نمبر کا حاشیہ یہ بتا رہے ہیں، آئیے یہاں پہ، منها من له عذر ويتوقع زوالہ، کیا معنی ہوتا ہے سمجھ رہے ہو اس سے؟ من له عذر ويتوقع زوالہ، کہ جس کو کوئی عذر ہو اور عذر کے زائل ہونے کی اسے امید ہو۔ مثلا مولانا مثال کے طور پر تیمم کے بعد میں آپ نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ اول وقت ہے تو اول وقت آپ تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، صحیح ہے، اگر آپ کو امید ہے کہ پانی 1 گھنٹے بعد آ جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ بہتر ہے کہ انتظار کریں اور طہارت کر کے نماز کو پڑھیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ ابھی آپ کے پلاسٹر چڑھا ہوا ہے، ابھی آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو وضو جبیرہ کرنا ہوگا، لیکن اگر 1 گھنٹے بعد پڑھیں گے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پلاسٹر تب تک کیا ہو جائے گا؟ کٹ جائے گا، آپ باقاعدہ نارمل وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ کیا کریں؟ تاخیر کریں، صحیح ہے نا؟ تو من لہو عذر، جس کا کوئی عذر ہو، وَيَتَوَقَّعُ زَوَالُهُ، یعنی زوال العذر، اور اسے توقع ہو اس عذر کے زائل ہونے کا۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ وَالصَّائِمُ الَّذِي يَنْتَظِرُونَهُ لِلطَّعَامِ، مولانا ایسا روزے دار کہ جس کا لوگ کھانے پر کیا کر رہے ہوں؟ انتظار کر رہے ہیں، تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز بعد میں پڑھے، لوگوں کو انتظار نہ کروائے، کہ نہیں ہم تو کھاتے ہی نہیں جب تک نماز مغرب عشاء نہ پڑھ لیں۔ دوسرے کیا کر رہے ہیں؟ انتظار کر رہے ہیں، آپ جب تک قبلہ نہیں آ جائیں گے ہم کھائیں گے نہیں، اب قبلہ ہیں کہ اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو کہا ایسے موقع پہ بہتر کیا ہے؟
کہ آپ اسے انتظار نہ کرائیں، خاص طور پہ مولانا ان افراد کے ساتھ کہ جب ہم اہل سنت حضرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ تو کھاتے ہی پہلے ہیں، ہے نا؟ ہمارا کیا ہے، ہم بعد میں کھاتے ہیں، نماز پڑھ کے کھاتے ہیں۔ اگر وہ انتظار کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے کیا کریے، وہ کھانا شروع کر دیں، لیکن آپ فوراً مت شروع کریے، تھوڑا انتظار کر کے اور ان کے ساتھ کھانا شروع کر دیجیے۔ اب ایسا نہیں کہ آپ جائیں گے پہلے وہ نماز پڑھ کے کہ نماز پڑھ کے میں آتا ہوں۔ والصائم الذی، وہ روزے دار جس کا ینتظرونہ، لوگ انتظار کر رہے ہوں، للطعام، کھانے کے لیے، سمجھ میں آیا بیٹا؟ والصائم الطائق نفسہ الی الطعام، ہاں مولانا روزے سے ہیں آپ لیکن دل میں پکوڑیاں جل رہی ہیں، صحیح، سموسہ آ رہا ہے، کیلا آ رہا ہے، ڈرائی فروٹ آ رہا ہے۔ اب ایسے میں اب نماز میں 3 رکعت پڑھنا آپ کے لیے کیا ہو رہا ہے، دشوار ہو رہا ہے، اور پکوڑی سموسہ گھوم رہا ہے۔ کہا ایسا انسان، ایسا روزے دار کہ جس کا دل کس پہ کی طرف ہو، مائل ہو، کھانے کی طرف مائل ہو، تو اسے کیا چاہیے، پہلے افطار کر لے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ صحیح، اس کے لیے نماز کا اول نماز سے تاخیر کرنا اس کے لیے کیا ہے، تو کہا والصائم الطائق، وہ روزے دار کہ جس کا دل لگا ہو، الی الطعام، کس کی طرف، کھانے کی طرف۔ والمفیض من عرفات الی مشعر، مولانا مفیض کہتے ہیں نکلنے کو، مفیض یعنی نکلنا، من عرفات الی مشعر، یاد رکھیے گا میدان عرفات میں غروب تک رہنا واجب ہے۔ کہاں تک، مغرب تک، جب اذان ہو جائے تبھی ہم وہاں سے نکل سکتے ہیں میدان عرفات سے۔ اذان مغرب کے بعد ہمیں کیا پڑھنی ہے، مغرب اور عشاء پڑھنی ہے۔ بہتر قرار دیا گیا ہے کہ انسان چاہے سل سے لیل ہو جائے، 1/3 رات گزر جائے، جب میدان مزدلفہ پہنچ جائے، مشعر الحرام، تب جا کے وہ کیا کرے، نماز مغرب اور عشاء پڑھے۔ رات کی 11 بج جائے کوئی مشکل نہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کر پائے تھے مولانا۔ ہم نے پہلے عرفات میں ہی نماز جماعت ہوئی، ظہر اور مغرب اور عشاء، اور نماز جماعت پڑھ کے اس کے بعد چونکہ پیدل جانا تھا اور کتنا ٹائم لگ جائے گا پتہ نہیں، پبلک بہت زیادہ ہے، آدمیوں میں پبلک میں جام لگ رہا تھا، یعنی آپ چاہیں کہ چل لیں، قدم بڑھا بڑھا کے نہیں چل سکتے تھے، یوں اب رکیں پبلک میں رکیں، ایسے جیسے جام لگا ہو، آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو مستحب کیا ہے، عرفات میں مغرب عشاء نہ پڑھ کے کہاں جا کے پڑھے، مشعر الحرام میں۔ والمفیض من عرفات، کہ عرفات سے نکلنے والا، الی المشعر، مشعر کی طرف، اس کے لیے بھی مستحب ہے کہ کیا کرے، یہاں کچھ کم دیا ہے مولانا، ہمارے شرح میں کچھ اور ہے جو میں آپ کو اضافہ کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ اسی طرح ظہر اور عصر کا تاخیر کرنا اور صبح کا تاخیر کرنا جائز ہے، اول وقت میں نہیں پڑھے۔ کون، کہ جو اس کی نافلہ بجا لانا چاہتا ہے، تو نافلہ پڑھے گا تو وقت لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بھائی ظہر صبح کی میں نافلہ میں ایک ہے کہ اول وقت ادھر اذان ختم ہوئی، 2 رکعت آپ نماز صبح کا کی نیت کر لیں، اول وقت وہی تو ہے نا۔ کہا نہیں، اگر آپ نافلہ بجا لانا چاہتے ہیں تو پہلے نافلہ لائیں پھر نماز صبح پڑھیں۔ اسی طرح ظہر اور عصر، اذان کے بعد اگر نافلہ پڑھنا ہے تو آپ کو فوراً ظہر پڑھ سکتے ہیں، اور جو کہ ہم نے وقت میں کیا بتایا تھا، اتنی مقدار کہ جس میں 4 رکعت ادا ہو سکے، وہ ظہر کا مخصوص وقت ہے۔ اور 8 رکعت اگر ہم پڑھنے جائیں گے تو کیا ہوگا، مشترک وقت میں داخل ہو جائے گی کہ نہیں داخل ہو جائے گی؟ پھر بھی کہا کہ پہلے نافلہ پڑھ لیں اور اس کے بعد دیر سے آپ پڑھیں۔ مستحب ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، پہلے نافلہ پڑھیں اور اس کے بعد وہ پڑھیں۔ اور اسی طرح ہر وہ نمازی جس پر کوئی قضا ہو مولانا، اس میں نہیں ہے
है ही नहीं। वो ना आपकी जो कज़ा है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी सुबह की छुट्टी हुई है और मौजूदा नमाज जो आप ज़ोहर असर पढ़ना उसका वक्त क्या है, वसी, तो आपके लिए मुस्तहब क्या है कि पहले सुबह की पढ़ें कज़ा, बाद में ज़ोहर पढ़ें और असर पढ़ें। तीसरा मौलाना, मन अहसर बिल बौल वल गायत, जिसको पेशाब पखाना लगा हुआ हो, क्या करेगा? और नमाज का वक्त दाखिल हो गया, अजान हो गई और पेशाब लगा हुआ है, पखाना लगा हुआ है, क्या करेगा? अब जाहिर है नमाज पढ़ने जाएगा तो बेचैन रहेगा, परेशान रहेगा, तो बेहतर है कि पहले फारिग हो जाए और उसके बाद देर से सही नमाज पढ़े। और क्या है? मन लम यकुन लहु अव्वल वक्तिन इक़बालुन अला सलात फयुअख्खिरुहा इला हुसूलिल इक़बाल इलैहा। मौलाना, अव्वल वक्त है लेकिन आपका नमाज पढ़ने का दिल ही नहीं हो रहा है, लेकिन एक आध 2 घंटे बाद पढ़ेंगे तो आप थोड़ा एकदम तैयार होके और जहनी तौर पर आमादा होके आप पढ़ सकते हैं, दिल आपका मायल रहेगा नमाज के लिए। तो कहा बेहतर है कि आप उस वक्त नमाज न पढ़ के क्या करें, बाद में पढ़ें। पांचवा मौलाना है इंतजार जमाअ, नमाज जमाअत के इंतजार के लिए। जमाअत जैसे आपकी 20 मिनट बाद हो रही है, बेहतर क्या है कि अजान हो फौरन आप क्या पढ़ लें, नमाज सुबह पढ़ लें, लेकिन कहा जमाअत के इंतजार के लिए आप क्या कर सकते हैं, अव्वल वक्त न पढ़ के उससे ताखीर की जा सकती है। इसी तरह नमाज सुबह की ताखीर करना मौलाना, कि जो नमाज शब में, जिससे नमाज शब की 4 रकत पढ़ ली हो, तो फिर 4 रकत पढ़ के 11 अगर पूरी पढ़ेगा तो फिर नमाज सुबह लेट होगी कि नहीं होगी? कहा उसके लिए नमाज सुबह को लेट करना क्या है, सही है। सातवां है मौलाना, कि जिसका कोई इंतजार कर रहा हो, या इसी में एक और आता है मौलाना कि आपने किसी से कर्जा लिया, कर्जा देने की आपके अंदर इस्तिताअत भी मौजूद है, आप दे सकते हैं, पलटाने की ताकत और कुव्वत है। अब कोई आया आपसे पैसा मांगने के लिए, ला रे पास तो 10,000 लिए थे, ला वापस करो। नमाज पढ़ता हूँ 12 रकअत कुर्बतन अल्लाह, अब वो बेचारा क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है। इंतजार करते करते क्या हुआ, लिबास की नमाज नहीं खत्म हुई, वो चला गया। का बेहतर क्या है कि पहले उसका कर्जा अदा कर दे और उसके बाद नमाज पढ़। कहा जाता है कि एक साहब बिना टिकट ट्रेन में सफर कर रहे थे, टीटी आया टिकट मांगने के लिए, कहा नमाज में पढ़ता हूँ 100 रकअत कुर्बतन अल्लाह, और नियत करके उन्होंने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब खत्म हो तब खत्म हो, टीटी इंतजार करते करते चला गया। सही है, तो ये काम हमें अंजाम नहीं देना है। शरीयत क्या कह रही, बेहतर है कि नमाज को आप क्या कर दें, ताखीर कर दें, और पहले उसका अगर कर्जा देने के काबिल हैं तो उसका क्या दें, कर्जा अदा करें। और उसके लिए बेनजीर हमारे पास मौलाए कायनात का वो अमल के जो हालत रुकू में आपने ज़कात दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब रहा अल-फस्लुस सालिस फिल क़िबला, ये पढ़ें कि जाने दें? टाइम हो गया। नहीं आज नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं इसको पढ़ें या रिवाइज करवा दें, चूंकि जो हमने अगर इसको पढ़ लिया है करके फिर करवा दीजिएगा रिवाइज।